مینچسٹر اور بہاولپور کی اجلی سپہر۔ سردیوں کی دھوپ بہت قیمتی ہوتی ہے لیکن بہت مختصر، پتہ ہی نہیں چلتا اور دن تمام ہو جاتا ہے۔ آج نومبر کی اجلی دھوپ میرے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے اور میں بہاولپور میں ایک خوبصورت مقام پر ہوں۔ یہ ایک بلند جگہ ہے جہاں ایک طرف پانی، اونچے لمبے درخت اور پہاڑیاں ہیں۔ ہوا جب ان پہاڑیوں سے گزرتی ہے تو یوں لگتا ہے یہ ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہی ہیں، اس لیے انہیں وسپرنگ ہلز کہتے ہیں۔ یہ ایک گیسٹ ہاؤس ہے۔ دوپہر کا وقت اور میں باہر لان میں ایک سفید رنگ کی کرسی پر بیٹھا ہوں۔ کل ہی میں بہاولپور پہنچا تھا بغیر کسی پیشگی پروگرام کے۔ آنا تو مجھے ملتان تھا لیکن پھر بیٹھے بٹھائے بہاولپور کا پروگرام بن گیا۔ وہ کوئی آواز تھی جس کے پیچھے پیچھے میں چل پڑا تھا، بالکل ویسی ہی آواز جو میں نے کئی برس پہلے مینچسٹر میں سنی تھی۔ وہ مینچسٹر کا ایک عام سا دن تھا اور میں یونیورسٹی آف مینچسٹر کے کیفیٹیریا میں پروفیسر راج کے ہمراہ بیٹھا تھا۔ راج سوشل تھیوری کا گرو تھا اور یہی میری اور اس کی دوستی کی بنیاد تھی۔ راج سے ہر ملاقات میں میرے لیے سیکھنے کا سامان ہوتا۔ کیفیٹیریا کے گلاس وال کے سامنے آکسفورڈ روڈ پر چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ ہمارے سامنے بھاپ اڑاتی سیاہ کافی کے کپ رکھے تھے اور راج میکس ویبر کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا کہ کس طرح ویبر کے نظریات نے سوشل تھیوری اور سوشل ریسرچ کو متاثر کیا۔ میکس ویبر راج کا پسندیدہ رائٹر تھا۔ اسی دوران کسی نے ایکسکیوز می کہا۔ ہم نے بیک وقت آواز کی سمت دیکھا۔ وہ یونیورسٹی کی ایک لڑکی تھی، شکل سے ایشیائی لگتی تھی۔ اس نے راج کو مخاطب کرتے ہوئے انگریزی میں کہا، سر ہمارا یونیورسٹی کا ڈرامٹک کلب ہے جس کے تحت ہم ایک ڈرامہ وردرنگ ہائٹس سٹیج کر رہے ہیں۔ کیا آپ ٹکٹ خریدنا پسند کریں گے؟ یہ ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ راج یونیورسٹی کے طالب علموں میں بہت مقبول تھا۔ ان کے ساتھ راج کا رویہ ہمیشہ بے تکلفی کا ہوتا۔ لڑکی کے ہاتھ میں اسٹیج ڈرامے کی ٹکٹ دے کر راج کی آنکھوں میں شرارت کی چمک آئی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے ہم ٹکٹ لے لیں گے لیکن اس کے لیے تمہیں کچھ سوالوں کا جواب دینا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اسے کرسی پر بیٹھنے کی پیشکش کی اور مجھے کہا کہ میں مہمان کے لیے ایک کپ کافی لاؤں۔ میں اٹھ کر کاؤنٹر پر گیا اور کافی کا کپ لے کر واپس آیا تو راج مجھ سے مخاطب ہوا، لو بھائی یہ زینب ہے اور پاکستان کی رہنے والی ہے، اب آپ کی گفتگو اردو میں ہوگی۔ زینب بولی، آپ نے سوال پوچھنے تھے۔ راج ہنس پڑا اور بولا، آپ ڈرامے میں کیا رول پلے کر رہی ہو؟ زینب نے کہا، میرا رول کیتھرین کا ہے۔ راج نے کہا، وردرنگ ہائٹس کو سٹیج پر پیش کرنا مشکل کام ہے۔ یہ کہہ کر راج نے ہنستے ہوئے جیب سے والیٹ نکالا اور کہا، 5 ٹکٹ۔ زینب کچھ حیران ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت دیکھ کر راج بولا، میری فیملی کے لیے یہ ٹکٹ۔ پھر وہ اچانک اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، مجھے کچھ کام ہے، آپ آرام سے کافی پیو۔ مجھے یقین ہے تمہارا ڈرامہ بہت اچھا ہوگا اور تمہارا رول سب سے زیادہ پسند کیا جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے راج لمبے لمبے قدموں کے ساتھ کیفیٹیریا سے باہر نکل گیا۔ مجھے معلوم تھا راج یہاں اکیلا رہتا ہے، اس کی کوئی فیملی نہیں، صرف زینب کی حوصلہ افزائی کے لیے اس نے ٹکٹ خریدے تھے۔ راج کے جانے کے بعد زینب نے مجھ سے پوچھا، پاکستان میں کہاں رہتا ہوں؟ پڑھائی کے بعد پاکستان واپس جانے کا پروگرام ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ میں راولپنڈی میں رہتا ہوں، برٹش کونسل کے اسکالرشپ پر آیا ہوں۔ راج کے ساتھ دوستی ہے اور 2 ہفتے بعد کورس ختم ہونے پر پاکستان واپس جا رہا ہوں۔ اس نے کہا، اوہ آپ پاکستان واپس جا رہے ہیں؟ میرا تو پورا 1 سال پڑا ہے۔ میں نے پوچھا، آپ کا تعلق کس شہر سے ہے؟ وہ ہنستے ہوئے بولی، بڑے تاریخی شہر سے میرا تعلق ہے، پتہ نہیں آپ وہاں گئے ہیں یا نہیں، میرا شہر بہاولپور ہے۔ میں نے کہا، سنا تو بہت ہے لیکن جانے کا اتفاق نہیں ہوا۔ وہ بولی، آپ ضرور جائیں، آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ وہاں دراوڑ قلعہ ہے، صادق پیلس ہے، نور محل ہے اور پھر میری پسندیدہ جگہ وسپرنگ ہلز بھی ہے۔ پھر وہ ہنس کر بولی، کہتے ہیں نور محل میں آسیب کا سایہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملکہ جس کے لیے محل تعمیر کیا گیا تھا وہاں 1 رات رہی تھی اور پھر شاہی خاندان نے اس کو رہائش کے لیے استعمال نہیں کیا۔ میں ہنس پڑا، اوہ تم انگلش لٹریچر کی اسٹوڈنٹ ہو اور آسیب پر یقین رکھتی ہو۔ وہ بولی، پتہ نہیں، لیکن کہتے ہیں ہماری دنیا کے علاوہ بھی ایک دنیا ہے جو میٹا فزیکل دنیا ہے، جس کے منطق ہماری دنیا سے بہت مختلف ہے۔ مینچسٹر کی ہلکی ہلکی دھوپ
बादलों से निकल आई थी और कैफेटेरिया की ग्लास वॉल से छन कर कैफे में आ रही थी। धूप में यूं लग रहा था जैसे ज़ैनब के बालों ने आग पकड़ ली हो। उसके चेहरे में उसकी शफाफ आंखें नुमायां थीं। उस रोज मुझे खबर नहीं थी कि मैं उसे आखिरी बार देख रहा हूं। मैं 2 हफ्ते बाद पाकिस्तान आ गया और कारोबारी जिंदगी में उलझ गया, लेकिन ज़ैनब कभी पाकिस्तान वापस नहीं आई। बहुत दिनों बाद मुझे पता चला कि वो मैनचेस्टर में सड़क के एक हादसे में जान से हाथ धो बैठी थी। और अब मुल्तान का प्रोग्राम बना तो अचानक मुझे ज़ैनब की आवाज आई, आपने बहावलपुर जरूर जाना है। और मेरे कदम खुद ब खुद उठने लगे। कला दरावड़ और सादिक पैलेस देखने के बाद मैं नूर महल गया। गाइड ने बताया कि यह अतालवी और मकामी तर्ज तामीर का नमूना है। ये 2 मंजिला इमारत है जिसके 32 कमरे हैं। तहखाने में सुरंगों का एक निज़ाम है जिसमें पानी छोड़ा जाता है तो गर्मियों में अंदर की हवा सर्द हो जाती है। महल की तामीर 1872 में शुरू हुई और 1875 में इख्तिताम को पहुंची। अब हम महल के मरकजी हॉल में हैं। स्टेज पर नवाब साहब की कुर्सी रखी है जिसे चांदी से बनाया गया था। छत से फानूस की रोशनी हर तरफ फैल रही थी। लकड़ी का काम इंतहाई दीदाजेब था। गाइड ने बताया कि जिस मलिका के लिए महल तामीर किया गया था उसने यहाँ सिर्फ 1 रोज कयाम किया। कहते हैं वो पहले दिन ही छत पर गई तो उसे करीब ही मलूक शाह का कब्रिस्तान नजर आया। उसे यूं लगा पूरी फिजा में एक हुस्न की कैफियत है। अगले रोज ही उसने नवाब साहब से कहा कि यह जगह रिहाइश के लिए मुनासिब नहीं। गाइड हमें नूर महल के बारे में तफसील सुना रहा था और 10 लोगों का ग्रुप उसकी बातें गौर से सुन रहा था। अब गाइड उन आईनों के बारे में बता रहा था कि किस तरह उन्हें बाहर से मंगवाया गया और कैसे इंतहाई एहतियात से उन्हें कराची से बहावलपुर लाया गया। हमारे ग्रुप के लोग सड़क के कद्दे आदम आईने के करीब आ गए। अब आईने में हमारी शक्लें नजर आ रही थीं। अचानक मैंने आईने में ज़ैनब को देखा। वही साफ शफाफ और रोशन आंखें। फानूस की रोशनी में यूं लग रहा था उसके बाल अभी आग पकड़ लेंगे। फौरन मैंने पीछे मुड़कर देखा जहां मुझे अपने ग्रुप के टूरिस्ट नजर आए। उसके बाद गाइड महल के बाकी हिस्सों के बारे में क्या क्या बताता रहा मुझे कुछ पता नहीं। पूरी रात में सही तौर पर सो नहीं सका। आज मुझे बहावलपुर से वापस जाना है, लेकिन ज़ैनब ने विस्परिंग हिल्स जाने को कहा था। कुछ देर पहले ही मैं यहाँ आया हूँ। कैसी पुरफिजा जगह है। लॉन में सरमा की दोपहर की उजली धूप फैली हुई है। मुझे ज़ैनब का ख्याल आ गया। मैं सोचने लगा ज़ैनब की जिंदगी भी सर्दियों की धूप की तरह थी, बहुत कीमती लेकिन बहुत मुख्तसर। पता ही नहीं चला और दिन तमाम हो गया।